کاشتکار بھائیوں، آپ ایگری اخبار دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں۔ غیر روایتی فصلوں کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ سویابین کی فصل اپنے بے شمار فوائد اور استعمال کے باعث بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اس کے بیج میں 20 سے 22% اعلیٰ درجے کا خوردنی تیل اور تقریباً 40% پروٹین پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن اے، بی اور سی بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ فصل دنیا کی 65% پولٹری فیڈ اور 20% خوردنی تیل کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ دنیا میں سویابین سے درجنوں مصنوعات تیار کی جاتی ہیں، جن میں سویا دودھ، کیک، بسکٹ، مٹھائیاں، مصنوعی گوشت، ادویات اور صابن وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ سویابین پھلی دار فصلوں کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے، جو ہوا کی نائٹروجن کو اپنی جڑوں سے منسلک گٹھلیوں میں موجود مفید بیکٹیریا کے ذریعے محفوظ کر کے نہ صرف پودے کی ضرورت پوری کرتی ہے بلکہ اضافی نائٹروجن کو زمین میں شامل کر کے زرخیزی بھی بڑھاتی ہے۔ سویابین کی فصل ہمارے موجودہ فصلوں کے ہیر پھیر میں بخوبی شامل ہونے کی اہلیت رکھتی ہے۔ سویابین کو آبپاش اور زیادہ بارش والے بارانی علاقوں میں کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اسے اکیلے اور دیگر فصلوں کے ساتھ ملا کر اس میں باغات کے اندر بھی کاشت کی جا سکتی ہے۔ سویابین کی اعلیٰ خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کاشتکاروں کو سفارش کی جاتی ہے کہ وہ زرعی تحقیقاتی اداروں کے سائنسدانوں اور فیلڈ کے ماہرین کی سفارشات پر عمل کر کے سویابین کی کاشت کو فروغ دیں۔ اس سے ان کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے علاوہ زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا۔ سویابین کی فصل کے بعد ربیع کی فصلات بالخصوص گندم، سورج مکھی، مکئی اور کماد کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ میرا زمین جس میں پانی کا نکاس بہتر ہو سویابین کی کاشت کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ زیر کاشت زمینوں کو 2 سے 3 دفعہ ہل چلا کر اور 2 بار سہاگا دے کر تیار کیا جائے۔ بارانی علاقوں میں وتر کی سنبھال کے لیے مون سون کی بارشیں شروع ہونے سے پہلے کھیت کی وٹ بندی کی جائے اور کھیت کو ہموار کر لیا جائے تاکہ تمام کھیت میں وتر کی کیفیت ایک جیسی ہو اور فصل کا اگاؤ بہتر رہے۔ سویابین محکمہ زراعت پنجاب کی سفارش کردہ قسم ہے۔ پنجاب کے آبپاش علاقوں کے علاوہ پوٹھوہار کے اضلاع راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال سویابین کی کاشت کے لیے موزوں علاقے ہیں۔ سویابین کو تر وتر میں قطاروں میں کاشت کیا جائے اور قطاروں کا درمیانی فاصلہ 30 سے 45 میٹر رکھا جائے۔ سویابین کی کاشت کے لیے شرح بیج 30 سے 35 کلو گرام فی ایکڑ استعمال کیا جائے۔ سویابین کی فصل کو پھپھوند سے پھیلنے والی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تھائوفینیٹ میتھائل یا مینکوزیب بائیساب 2 گرام فی کلو گرام بیج لگا کر کاشت کیا جائے۔ اگست کا پورا مہینہ سویابین کی کاشت کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ سویابین کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار کے اصول کے لیے کھادوں کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ پھلی دار فصل ہونے کی وجہ سے سویابین کو نائٹروجن کی کم ضرورت ہوتی ہے، لیکن فی ایکڑ زیادہ پیداوار کے اصول کے لیے 1 بوری یوریا یا 2 بوری ایمونیم سلفیٹ اور 1 تا 1.5 بوری ڈی اے پی کھاد فی ایکڑ استعمال کی جائیں۔ سفارش کردہ فاسفورس کی پوری مقدار اور آدھی بوری یوریا بجائی کے وقت اور آدھی بوری یوریا فصل میں پھول آنے پر ڈالی جائے۔ اگاؤ کے بعد مناسب بارش نہ ہو تو پہلا پانی 15 سے 20 دن بعد ضروری ہے۔ پہلے پانی کے بعد اگر بارش مناسب مقدار میں نہ ہو تو 15 دن بعد دوسری آبپاشی کی جائے۔ پھول اور پھلیاں بنتے وقت آبپاشی کا خاص خیال رکھا جائے اور اس مرحلہ پر فصل کو پانی کی کمی نہ آنے دی جائے۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے بوائی کے بعد فصل کے اگاؤ سے پہلے جڑی بوٹی مار زہر پینڈی میتھیلین بائیساب 1 تا 1.25 فی 120 لیٹر پانی میں ملا کر اسپرے کیا جائے۔ جڑی بوٹیوں کے ذریعے طریقہ انسداد کے لیے پہلی اور دوسری آبپاشی کے بعد فصل کی گوڈی کی جائے۔ پیلی موزیک سویابین کے پتوں کی بیماری ہے جس میں پتوں کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد پتوں کا رنگ
زنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس بیماری کے حملہ سے سویابین کی فی ایکڑ پیداوار میں شدید کمی ہو جاتی ہے۔ سفید مکھی اس کی بیماری کے وائرس کو بیمار پودوں سے تندرست پودوں تک پہنچاتی ہے۔ اس بیماری کے تدارک کے لیے بیماری کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کاشت کی جائیں اور سفید مکھی کے بروقت انسداد کے لیے اسیٹا میپرڈ زہر باعثاب 150 ملی لیٹر یا ڈایافینتھوران زہر باعثاب 200 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کی جائیں۔ اکھیڑا کی بیماری پودے کی جڑوں پر حملہ کرتی ہے اور اس بیماری کے حملہ سے پہلے پودے کی جڑ بھوری اور بعد میں کالی رنگت کی ہو جاتی ہے اور آخر میں پودا مرجھا جاتا ہے۔ شدید حملے کی صورت میں سویابین کی فی ایکڑ پیداوار آدھی سے بھی کم حاصل ہوتی ہے۔ اس بیماری کے کنٹرول کے لیے فصل کی بوائی سے پہلے بیج کو پھپھوندی کش زہروں تھائیوفینیٹ، میتھائل یا مینکوزیب باعثاب 2 گرام فی کلو گرام بیج کو لگا کر کاشت کیا جائے۔ فصلوں کا ہیر پھیر اور پانی کی شدید قلت یا زیادتی سے فصل کو بچانا بھی اس بیماری کے کنٹرول کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جڑ کی سڑن کی بیماری کا حملہ فصل کے ابتدائی دنوں میں یا پھول لگنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ پودے کی جڑ کے اوپری اور تنے کا ابتدائی حصہ بھورا ہو جاتا ہے اور بعد میں ان حصوں کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ زیادہ عمر کے پودوں پر اس قسم کی علامات پھول لگنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ متاثرہ پودے کی نشوونما رک جاتی ہے، پودے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور اس بیماری کے شدید حملہ کی صورت میں متاثرہ پودے مر جاتے ہیں۔ اس بیماری کے تدارک کے لیے فصل کی بوائی سے پہلے بیج کو سفارش کردہ پھپھوند کی کش زہروں سے آلودہ کر کے کاشت کیا جائے۔ فصلوں کا ہیر پھیر اور پانی کی شدید قلت یا زیادتی سے فصل کو بچانا بھی اس کے کنٹرول کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ٹوکا سویابین کی فصل کو نقصان پہنچانے والا ایک اہم کیڑا ہے۔ یہ کیڑا کھیتوں میں رات کے وقت متحرک ہوتا ہے اور ادھر ادھر پھدکتا نظر آتا ہے۔ بالغ اور بچے اگتے پودوں کی جڑوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس ضرر رساں کے کیمیائی انسداد کے لیے ڈیلٹا میتھرین یا میتھرین زہروں کو راکھ میں ملا کر فصلوں میں دھوڑا کیا جائے اور فصل کو فوری آبپاشی کی جائے۔ اس کے علاوہ لیمڈا سائیہیلوتھرین زہر باعثاب 330 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے میں کی جا سکتی ہے۔